نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ رفیقان گرامی، حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ تبارک و تعالی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ 14ویں صدی ہجری اور بر صغیر کے نامور مذہبی پیشوا، معروف عالم دین، فقیہ، محقق اور مجدد ہیں۔ امام اہل سنت زندگی بھر مسلمانوں کے عقائد اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوشاں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی امام کی بارگاہ میں طبعیات، ارضیات، فلکیات، علم توقیت اور سیاسیات سمیت سائنسی علوم سے متعلق جتنے بھی مسائل پیش کیے گئے، امام اہل سنت نے ان سب پر اپنی عالمانہ رائے دینے کے لیے ہمیشہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا اور مغربی سائنسدانوں کی تحقیقات سے قطعاً متاثر نہ ہوئے۔ عزیزان محترم، سائنس کیا ہے؟ آج ہماری نوجوان نسل مغربی سائنسی تحقیقات اور نظریات پر بہت پختہ یقین رکھتی ہے اور انہیں قرآن و حدیث کی کسوٹی پر نقد کرنا، بلکہ انہیں قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھنا گوارا نہیں کر پاتی، یا پھر اسلامی تعلیمات کو کھینچ تان کر سائنس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ایک انتہائی افسوسناک بات اور لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ سائنس کسے کہتے ہیں اور اس کے نظریات کی کیا حیثیت ہے۔ سائنس لاطینی زبان کے لفظ سے مشتق ہے اور اس کا معنی اور مفہوم غیر جانبداری سے حقائق کا ان کی اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا اور اپنی عقل، مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں کسی چیز کو جاننے کا طریقہ ہے۔ اس کے نتائج کبھی کبھی حتمی، بلکہ یوں کہا جائے اس کے نتائج کبھی بھی حتمی اور قطعی نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف اس وقت تک کے حقائق ہوتے ہیں جب تک کوئی نئی دریافت نہ آ جائے۔ سائنسداں بھی اپنے علم کی یہی تعریف کرتے ہیں اور اسے کبھی بھی حتمی اور قطعی قرار نہیں دیتے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشیں کرنا
اور اسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ سائنس انسانی تجربات و مشاہدات کا نتیجہ ہے جو کہ محدود اور غیر قطعی ہوتا ہے، اور اس سائنس میں ہر لمحہ خطا اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ ترقی کا امکان بھی باقی رہتا ہے، جبکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی شک اور کسی تبدیلی کا امکان نہیں، البتہ ہمارے سمجھنے اور تعویل میں غلطی کا امکان ضرور رہتا ہے۔ لہٰذا سائنس اور قرآن کا کوئی تقابل یا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا کرنا یقیناً بہت بڑی خطا کا سبب بنتا ہے۔ رفیقان گرامی، قرآن حکیم اور کسی سائنسی تحقیق میں باہم مماثلت محض ایک اتفاق ہے، لہذا قرآن حکیم اور سائنس کا باہم موازنہ کرنے والوں کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن پاک کوئی سائنسی کتاب نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ نیز قرآن پاک کی تعلیمات کے موافق کوئی سائنسی نظریہ ممکن ہے کہ چند سالوں بعد سائنسدانوں کے نزدیک تبدیل ہو جائے، مگر قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس میں بیان کردہ عقائد و نظریات حتمی ہیں، ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا اسلام کے ہر واضح اور قطعی حکم کے خلاف سائنسی نظریات کو رد کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فزکس کے مشہور نوبل انعام یافتہ سائنسداں البرٹ آئنسٹائن کا مشہور قول کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے، اس کا یہ قول کلی طور پر ایک مسلمان کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں، کیونکہ سائنس کی حدود و قیود متعین کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت تو بہر صورت ہے، لیکن مذہب کو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے سائنس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رفیقان گرامی، مسلمانوں نے اسلام کے تابع رکھتے ہوئے، یعنی سائنس کو اسلام کے تابع رکھتے ہوئے انسانی فلاح و بہبود، خیر و بھلائی اور علاج و معالجہ کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں طب کے میدان میں مسلمان سائنسدانوں کا کوئی ثانی اور ہم پلہ نہیں تھا۔ مسلم سائنسداں ابوالقاسم زہراوی اندلس کے ایجاد کردہ 200 سے زائد سرجری آلات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ آلات یورپ سمیت آج بھی دنیا بھر میں سرجری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آنکھ کے اندر موجود تمام رگوں اور پٹھوں کو تفصیل سے بیان کرنے والے سائنسداں ابن سینا کا تعلق بھی اسلامی دنیا سے ہے۔ جراثیم اور انفیکشن کے مابین تعلق معلوم کر کے علاج میں آسانی پیدا کرنے اور ایتھنول اور الکحل جیسی اہم ایجادات کا کارنامہ بھی اپنے وقت کے عظیم مسلم طبیب اور سائنسداں ابو بکر محمد بن زکریہ رازی نے انجام دیا، جبکہ مغربی ممالک کے سائنسدانوں نے انسانی سہولیات کے لیے کام تو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ توپوں، لیزر گنوں، ہائیڈروجن اور اس کے علاوہ زہریلی گیسوں اور ایٹم بم جیسی تباہ کن ایجادات کا تحفہ بھی دیا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسان دشمن ان ایجادات کی سب سے بڑی وجہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ، بقا اور مفادات کے لیے کام کرنے والی کارپوریٹ سائنس ہے، جس سے خیر و بھلائی کی توقع کم اور ضرر و نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔
رفیقان گرامی، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اپنی دور اندیشی اور مدبرانہ سوچ و فکر کے ذریعے قبل از وقت اس خطرے کو بھانپا، لادینیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھا، اور علم سائنس کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو سائنس کے لادینی اور گمراہ کن نظریات سے بچنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، محب فقیر، سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور اذکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی، نہ کہ سائنس نے اسلام۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے، سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا اثبات ہو، سائنس کا ابطال و اسقاط ہو، یوں قابو میں آئے گی۔ سمجھے؟ رفیقان گرامی، امام اہل سنت کے نزدیک سائنس سمیت کسی بھی فن کی تعلیم و تعلم کا واحد مقصد اللہ و رسول کی رضا، دینی فہمی اور شریعت کی دین فہمی اور شریعت کی پیروی ہے۔ لہٰذا سائنسی علوم سمیت آپ جو بھی علم حاصل کریں اسے اسلام کے تابع ہونا چاہیے، اس کا کوئی نظریہ اسلامی عقائد و نظریات اور تعلیمات سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نظریہ ایسا ہو تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں، نیز سائنس کی روح سے ہی سائنس کا رد کر دیں اور اسلامی مسئلے کی حقانیت اور برتری ثابت کریں۔ اگر سائنسی علوم حاصل کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہو کہ ان علوم کو حاصل کر کے میں لوگوں کو نفع پہنچاؤں گا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کروں گا، تو سائنسی علوم کا سیکھنا سکھانا بھی ثواب کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من نفع الناس، انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لیکن بدقسمتی سے عام طور پر ایسا نہیں ہے۔ آج کا نوجوان اور طالب علم اعلیٰ تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ وہ خوب مال و دولت کما سکے، اچھی نوکری اور پرتعیش زندگی گزار سکے، اور اپنی دنیاوی خواہشات اور خوابوں کو حقیقت کا روپ اور تعبیر دے سکے، جبکہ دنیا کی ایسی بیجا محبت اور خواہشات نفس کی غلامی ایک مسلمان کی شان کے منافی ہے، جو بحیثیت مسلمان ہمیں کسی طور پر زیب نہیں دیتی۔ رفیقان ملت اسلامیہ، سائنس کے باطل نظریات کے رد سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر چیز کو کیفیت، ماہیت، اجزاء اور مرکب تک محدود کر دینا درست نہیں، بلکہ ہر کام کو ہمیشہ خالق کائنات کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور اس چیز کی جھلک امام اہل سنت کی تحریروں میں واضح طور پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ امام اہل سنت کی خدمت میں عرض کی گئی کہ زلزلہ آنے کا باعث کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں، اور پیدا یوں ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ تمام زمین کو محیط ہے اور اس کے ریشے زمین کے اندر اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جتنے بڑے جیسے مثال کے طور جیسے بڑے درخت کی جڑیں دور تک اندر اندر پھیلتی ہیں۔ جس زمین پر معاذ اللہ زلزلہ کا حکم ہوتا ہے، وہ پہاڑ اپنے اس جگہ کے ریشے کو جنبش دیتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے۔
امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان سائنسداں نہ ہونے کے باوجود سائنسی علوم میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ علم توقیت، علم فلکیات، علم حساب، علم ہندسہ، علم نجوم، علم ارضیات سے متعلق امام اہل سنت کی متعدد تصنیفات اس بات کا واضح اور روشن ثبوت ہیں، سمجھے، کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اپنی پوری زندگی اللہ و رسول کی رضا میں گزاری، سمجھے۔ اور آپ کی یہ تصانیف کشف العلہ عن سمت القبلہ، الکلمۃ الملہمہ فی الحکمۃ المحکمہ لوہاء فلسفۃ المشأمہ، مقامع الحدید علی خد المنطق الجدید، نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان، معین مبین بہر دور شمس و سکون زمین، فوز مبین در رد حرکت زمین۔ امام اہل سنت کی سائنسی مہارت کے بارے میں یورپی نو مسلم دانشور ڈاکٹر محمد ہارون نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ امام احمد رضا کے نزدیک قرآن اور اسلام ہی میں کامل سچائیاں ہیں، لہٰذا کسی بھی طرح ان کی تردید کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کبھی سائنسدانوں نے ایسا کیا بھی تو امام احمد رضا رحمہ اللہ نے ان کے دلائل کو اسلامی دلائل سے رد کیا۔ اگرچہ امام احمد رضا رحمہ اللہ کسی طور پر بھی سائنسداں نہیں تھے، مگر وہ سائنس میں عظیم تھے، ریاضی اور فلکیات اتنی اچھی طرح جانتے تھے کہ رات کو آسمان دیکھ کر گھڑی کا وقت درست کر لیتے تھے۔ وہ مغربی سائنسی نظریات سے بھی آگاہی رکھتے تھے۔ انہوں نے ستاروں کے جھکاؤ کی بنا پر بڑی تباہی کی پیش گوئی کرنے والے ایک مغربی ماہر فلکیات پروفیسر البرٹ ایف پورٹا کا جواب معین مبین بہر دور شمس و سکون زمین لکھا، اور اپنے جواب میں انہوں نے مکمل طور پر آسمانوں اور کشش ثقل سے متعلق مغربی نظریات کو بنیاد بنایا اور صحیح طور پر پیش گوئی فرمائی کہ کوئی تباہی نہیں آئے گی، اور ان کی یہ پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یورپی نو مسلم دانشور جناب ڈاکٹر محمد ہارون صاحب، سابق پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ امام احمد رضا کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سائنس کو کسی طرح بھی اسلام سے فائق اور بہتر تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی اسلامی نظریہ شریعت کے کسی جز یا اسلامی قانون سے گلو خلاصی کے لیے سائنس کی کوئی دلیل مانی جا سکتی ہے۔ اگرچہ امام احمد رضا خود سائنس میں خاصی مہارت رکھتے تھے، لیکن اگر کوئی اسلام میں سائنس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے کسی قسم کی تبدیلی لانا چاہتا تو آپ اسے ٹھوس علمی دلائل سے جواب دیا کرتے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے علم و فضل کی بنیاد پر دنیا کے جن مشہور و معروف سائنسدانوں کا سائنسی بنیادوں پر رد فرمایا، ان میں مشہور ہیئت داں اور فلاسفر فیثاغورس، یورپی سائنسداں کوپرنیکس، اٹلی کے ہیئت داں گلیلیو، اور برطانوی سائنسداں آئزک نیوٹن، امریکی سائنسداں پروفیسر البرٹ ایف پورٹا اور البرٹ آئنسٹائن وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مختصر یہ کہ باطل نے جس محاذ پر دین اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، چاہے تھیوریز اور نظریات کا لبادہ اوڑھ کر، چاہے فیشن و تہذیب کا بھیس بدل کر، چاہے فلسفہ اور سائنس کا روپ دھار کر، امام اہل سنت نے اسے ہر موڑ پر پسپا کیا اور باطل کے دامے فریب کو تار تار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو قصداً یا سہواً غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے
اور میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔